سورۃ نور آیت نمبر 60. والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم. اللہ تعالی اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، اگر وہ اپنی چادر اتار کر رکھ لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. تاہم اگر وہ پرہیز ہی کریں تو یہ بات ان کے لیے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے، اب قواعد کہا گیا. قواعد من النساء کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں. اس سے مراد سن یاس یعنی عورتوں کا اس عمر میں پہنچ جانا جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی، یا ان کی اپنی خواہشات مر چکی ہوں، یا ان کو دیکھ کر مردوں میں کوئی صنفی جذبہ نہ پیدا ہو سکتا ہو. اس معنی کی طرف بعض فقرہ اشارہ کر رہا ہے. اس میں جو الفاظ ہیں، یضعن ثیابہن، اپنے کپڑے اتار دیں، مگر ظاہر ہے کہ اس سے مراد سارے کپڑے اتار کر برہنہ ہو جانا نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام فقہاء اور مفسرین نے بلا اتفاق اس سے مراد وہ چادر لی، وہ حجاب لیا، وہ برقع لیا جن سے زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ احزاب کی آیت جو ہے یُزْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ میں دیا گیا تھا. یہاں پر سطر حجاب کا فرق، مرد اور عورت کے مقامات کے سطر کو جاننا ضروری ہے. ثیابہن کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بدن کے سب کپڑے اتار سکتی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے حجاب کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، لیکن سطر کی پابندیاں بدستور بحال رہتی ہیں. سطر اور حجاب میں فرق یہ ہے کہ سطر ان اعضاء کو ڈھانپ رکھنے کا نام ہے جن کا ڈھانپنا حال میں ضروری ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو یا نہ دیکھ سکے. مرد کا مقام سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورت کا مقام سطر اس کا سارا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے. مرد اپنے مقامات سطر اپنی بیوی کے سوا کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا، اور نہ ہی عورت اپنے سطر کے مقامات اپنے خاوند کے سوا کسی دوسرے کے سامنے کھول سکتی ہے. ان احکامات میں اگر گنجائش ہے تو صرف یہ کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کسی ضرورت کے تحت جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جیسے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے فرش دھوتے وقت پائنچے اوپر چڑھا لینا یا آٹا گوندتے وقت آستینے اوپر چڑھا لینا وغیرہ. اور مقام ناف سے لے کے گھٹنے تک کے مقامات سطر تو ایسے ہیں جنہیں کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ بوڑھی عورتوں کو حجاب کے احکامات سے رخصت کی مشروط اجازت ہے، شرائط کے ساتھ. یہاں جو بوڑھی عورتوں کو کپڑا اتارنے کی اجازت ہے تو اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو سطر سے متعلق نہیں بلکہ حجاب سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ دو ہیں. ایک دوپٹہ جس سے عورتوں کے سر پر رکھنے اور اس سے اپنے گریبان ڈھانپ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کا تعلق گھر کے اندر کی دنیا سے ہے. اور دوسرا بڑی چادر جسے ہم حجاب کہہ سکتے ہیں، اسکارف کہہ سکتے ہیں، جن سے انہیں اپنا سارا بدن اور زیب و زینت ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلنے کا حکم ہے.
اب بڑی بوڑھی عورتوں کو رخصت صرف یہ ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ گھر میں ہر وقت دوپٹہ یا اوڑھنی اوڑھے رکھیں، یا جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادروں میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں. یہ رخصت صرف اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے سنگار اور میک اپ وغیرہ نہ کیا ہو. اگر ایسی صورت ہو اور انہیں بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار مقصود ہے، یا ان کا بھی بناؤ سنگار کرنے یا اس کی نمود و نمائش کرنے کو جی چاہتا ہے، تو انہیں یہ رخصت نہیں ملے گی. یعنی اگر ایک بزرگ عورت بھی مہندی لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، بال رنگتی ہے، چاہے مہندی سے رکھتی ہے، اور میچنگ سوٹ پہنتی ہے، میچنگ سویٹر پہنتی ہے، میچنگ جوتے پہنتی ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، میچنگ اس کا دوپٹہ ہے، میچنگ شالیں ہیں، تو وہ پھر اٹریکٹ کرتی ہے. تو پھر اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جب نامحرم آئے تو وہ سر ننگا کر کے یا گلے میں دوپٹہ ڈال کے وہ پھرے. پھر اس کو بھی گھر میں بھی اپنا سر اور سینہ ڈھانپ کے رکھنا ہے. اور جب باہر نکلیں تو وہ تو آپ جانتی ہیں کہ حجاب کیا ہے. اس عمر میں اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ بزرگی کی وجہ سے بعض دفعہ سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، چلنے میں دقت ہوتی ہے. تو پھر یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایسی بزرگ عورتیں جو واقعی ضعیفی میں ہوں، سفید کپڑے جیسے لائٹ کپڑے پہننے لگ جائیں، بزرگی میں آ جائیں، تو وہ بس نہ بھی اگر اتنی پابندیاں کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں پہ ایک لفظ یوز ہوا ہے، غیر متبرجات بزینہ، زینت کے ساتھ تبرج کرنے والی نہ ہو. برج تبرج کے معنی اظہار اور نمائش کی ہیں. باریجا اس کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو. اس معنی میں عورت کے لیے لفظ اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی آرائش کا اظہار کرے. پس آیت کا مطلب ہے کہ چادر اتار دینے کی اجازت ان بوڑھی عورتوں کو ہی دیے جائے گی جن کے اندر بن ٹھن کر رہنے کا شوق باقی نہ رہا اور جن کی صنفی جذبات ست پڑ چکی ہوں. لیکن اگر اس آگ میں کوئی چنگاری ابھی باقی ہو اور وہ نمائش زینت کی شکل اختیار کاری ہو تو پھر اس اجازت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی. تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. مرد جس عمر کا بھی پہنچ جائے اور جتنا بوڑھا بھی ہو جائے، اگر غیر محرم ہے تو عورت کو اس سے پردہ کرنا لازم ہے. بعض عورتوں کا بوڑھوں سے پردہ اتار دینا درست نہیں. قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس سے پردہ نہ کرنے کی اجازت نہیں آتی. آپ جوان ہیں، آپ کو پردہ کرنا ہے، چاہے کتنے ہی وہ ضعیف بزرگ ہیں آپ کے سامنے، لیکن وہ نامحرم ہے تو آپ کو ان سے پردہ کرنا ہے. واسع سمیع علیم، یعنی اجازت طلب کرنے اور پردہ کرنے کے احکامات فتنہ کی روک تھام کے لیے ظاہری اسباب ہیں. باقی پردے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور جو فتنے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہی اس کے موافق ہر ایک سے معاملہ فرمائے گا. اور آیت کو بڑے خوبصورت جملے سے مکمل کیا گیا، اور یہ بات کہ اس سے بھی بچے ان کے لیے زیادہ اچھی، اور اللہ سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے. یعنی اگر یہ ایک عورت مرتے دم تک حجاب کی پابندیاں رکھنا چاہتی ہے، ضعیفی کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود، تو یہ اللہ کے لیے اللہ کے نظر میں ایک پسندیدہ عمل ہے. اس لیے اگر کوئی چاہتی ہے تو اس کو کوئی فرض نہیں ہے کہ لازماً آپ اب بڑے ہو رہے ہیں، ضعیف ہو رہے ہیں، بزرگ ہو رہے ہیں، آپ کو سجنے سمجھنے کا شوق نہیں رہا تو آپ فوراً اس کو اتار دیں. ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ پھر بھی پاک دامنی اختیار کرے، یعنی ہر عورت کے ذوق پر پھر معاملہ چھوڑ دیا گیا. خواہ وہ بوڑھی ہو پھر بھی وہ سمجھے کہ ان کا بڑھاپا چھپائے جانے کے قابل ہے تو حیاداری اختیار کرے. یہ وہی کرے گی جس نے جوانی بڑا پردے میں گزاری ہوگی، تو پھر وہ مرتے دم یہی چاہے گی کہ میں پردے ہی میں اس دنیا سے چلی جاؤں. لیکن جو پہلے ہی نہیں کرے گی تو پھر آپ بتائیں کہ اس نے کیا یہاں پہ کرنا ہے. تو یہاں غیر متبرجات یعنی ان کا حد و حال ابھی بہت نمایاں ہو اور ابھی ان کے اندر ایسی کشش موجود ہو یا ان کا لباس ابھی بھی ایسا زینت والا ہو تو پھر اسے ظاہر نہ کریں، اسے چھپانے کا اہتمام کریں. یہ چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو عمر بڑھ جاتی ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پردے کی اتنی سخت پابندیاں سنبھالنا مشکل ہوتی ہے، تو نرمی کی گئی. اس لیے یہ ایسی صورت میں یہ چادریں ان کے لیے یا حجاب یا برقع مصیبت کا نہ باعث بنے. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا ہے، کیا ہوا اگر اس حالت میں بازار چلی جائیں، یعنی وہ عام کپڑوں کے اوپر کچھ لینے کی ضرورت نہیں سمجھتی. تو یہاں پر سیاب کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے مسئلہ صاف کر دیا کہ اگر ان سے مراد عام کپڑے ہوتے اور انہیں ہی اتارنے کا کہا جا رہا ہوتا تو پھر پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے.
تو اس لیے جو اوپر کا کپڑا ہے جب آپ باہر نکلیں تو ہر عورت کو ایسی چادر، وہ بھی زیب و زینت والی، کڑھائی والی اور نقش و نگار والی نہ ہو، پھیکی ہو، ایسی ہو کہ اس میں عمر چھپ جائے، اور حجاب کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لوگ تو کون سا کشش رکھتی ہیں.